बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा में सीज़ फायर के साथ ही इसराइल पर ज़मीन तंग होना शुरू हो गई है। पूरी दुनिया को अपने खिलाफ जाता देखकर इसराइल ने एंटी सेमिटिज़म के हवाले से शोर मचाना शुरू कर दिया है और वो यहूदियों के खिलाफ तासुब का इल्ज़ाम दुनिया पर लगाकर जंगी जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब पूरी दुनिया में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि इसराइल का इलाज आखिर है क्या, ज़ायनिस्ट आखिर चाहते क्या हैं, इन्हें कैसे डील किया जाए और फ़लस्तीन की आज़ादी का आखिर हल है क्या। इसी असना में एक यहूदी ने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा है जिसमें यह तफसील से बताया गया है कि इसराइल एक ऐसी मुतासिब रियासत है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ फौजी ताकत है। इस तहलका खेज इंकिशाफ ने दुनिया भर में ज़ायनिज़्म के लिए तहरीक चलाने वालों को परेशान करके रख दिया है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन किराम, ये मिसाल मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए, और ये मिसाल अब इसराइल के खिलाफ बिल्कुल सादिक आती जा रही है। अब खुद यहूदियों ने इसराइल की ज़ायनिज़्म के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू कर दी है और यहूदियों ने इसराइल की पोलें खोलना शुरू कर दी हैं। हाल ही में राफेल मेमोज नामी शख्स जो यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसने ज़ायनिज़्म की असल कहानी जो अब तक दुनिया से छुपी हुई थी उस पर से पर्दा उठाया है और उसके ये इंकशाफात दुनिया भर के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसराइल के साथ कैसे डील करना है, यहूदियों का इस वक्त क्या माइंडसेट है, उन्हें क्या तालीम दी जाती है, उनका अकीदा फ़लस्तीन और मुसलमानों के हवाले से क्या है, ज़ायनिज़्म की सोच आखिर है क्या, और अमरीकी सदर जो बाइडन को जंग बंदी करवाने के लिए इसराइल को धमकी क्यों देना पड़ी, इसराइल फ़लस्तीन पर से कब कब्ज़ा ख़त्म करेगा, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर डिटेल आर्टिकल इन्होंने लिखा है जिसका उन्वान है कि ज़ायनिज़्म यानी सेहूनी ज़हनियत कभी भी अमन की बात नहीं करती, बल्कि बैरूनी दबाव और जारहियत ही वाहिद रास्ता है जिससे इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। राफेल मेमोज का कहना था कि वो फ्रांस में पैदा हुए, इसके बाद इसराइल में उन्होंने तालीम हासिल की। आजकल वो लॉस एंजलिस में होते हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। इनका कहना था कि वो खुद ज़ायनिस्ट घराने में पैदा हुए, 12 साल ज़ायनिस्ट मूवमेंट में गुजारे। इनकी फैमिली और रिश्तेदार इसराइली फ़ौज में भी काम करते हैं, इसीलिए वो ज़ायनिज़्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आज की मौजूदा सूरत हाल में इनका कहना था कि अब ज़ायनिज़्म के हवाले से सच बताना ज़रूरी हो चुका है। यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ की बिना पर इनका हमेशा से इसराइल के साथ गैर मशरूत मोहब्बत का रिश्ता रहा है। दरअसल ज़ायनिज़्म एक ऐसी तहरीक है जिसका मकसद यहूदी रियासत फ़लस्तीन में कायम करना है। यहूदियों की सेफ्टी, उनकी बका, उनकी रियासत का क़याम और यहूदियों की फलाह व बहबूद के साथ साथ इनका ये भी अकीदा है कि अगर यहूदियों के मफाद के लिए दूसरों का नुकसान भी क्यों ना करना पड़े वो भी जायज़ है, चाहे दूसरों का माली और जानी नुकसान हो, कत्ल करना हो, या फिर दूसरों की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा हो और गैर कानूनी हथकंडे हो। ज़ायनिस्ट का मानना है कि चूंकि यहूदियों की बका खतरे में है, इसीलिए हमारे लिए ये सब कुछ जायज़ है, और यही सोच इसराइल में हर रहने वाले शख्स के जहन में डाल दी गई है। इनका कहना था कि यही वजह है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करना, फ़लस्तीनियों के साथ नारवा इम्तियाजी सलूक करना, ये इसराइलियों के लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, बल्कि इन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती और इसे ये अपना मजहबी फरीज़ा समझ कर करते हैं। और आगे ये शख्स कहता है कि दे जेन्युइनली बिलीव दैट द डिस्क्रिमिनेशन इज लेजिटिमेट एंड अ मैटर ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी इसराइली इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ इम्तियाजी सलूक वो करते हैं वो अपने दिफा में करते हैं, इसलिए ये उनका हक है। राफेल का कहना है कि यहूदी कम्युनिटी का ये नैरेटिव भी घुट्टी में घोल कर पिलाया गया है कि यहूदियों के आने से पहले फ़लस्तीन बिल्कुल बंजर था, गैर आबाद था। यहूदियों के आते ही फ़लस्तीन आबाद होना शुरू हुआ, और ये भी कि फ़लस्तीनियों को यहूदियों ने नहीं निकाला, बल्कि फ़लस्तीनियों ने खुद ज़मीनें खाली की थी ताकि अरब फ़ौज आकर कब्जा करे और यहूदियों के साथ जंग करके उन्हें समंदर में फेंक दें, जैसा कि उनके साथ नाजियों ने किया था। और ज़ायनिस्ट लोग ये भी यहूदियों को बताते हैं कि अरब लोग अमन में दिलचस्पी नहीं रखते, इसीलिए पीस ऑफर को कई दफ़ा उन्होंने ठुकराया और वो हमेशा से ही यहूदियों के साथ जंग चाहते हैं और इनका खात्मा चाहते हैं। राफेल का कहना था कि हकीकत तो यह है कि ये सारे के सारे दावे झूठ हैं। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया था कि हमने 1948 की जंग में फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल किया था, और वो बड़े फ़ख्र से इसे अपनी कामयाबी शुमार करता है और तारीख़ दान भी इसके गवाह हैं। जबकि ये भी झूठ बोला जाता है कि फ़लस्तीन पहले बंजर था, हालांकि फ़लस्तीन अरब किसानों की वजह से सरसब्ज था। उनका कहना था कि ज़ायनिज़्म ने इस झूठ को फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया, जो दुनिया भर में ये झूठा नैरेटिव फैलाता रहा, और इस झूठे नैरेटिव को इसराइली एजुकेशन सिस्टम का बाकायदा हिस्सा बनाया गया
تاکہ انہیں حقائق سے دور رکھا جائے اور سچ کو مسخ کر کے پیش کیا جائے۔ اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل میں رہنے والا ہر یہودی نفرت سے بھرا پڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 100 سال سے زائنسٹ اس حد تک پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہودیوں کی نظر میں فلسطینیوں کا ایسا تصور ابھرا کہ جیسے وہ غیر انسانی مخلوق ہو، تاکہ ہر یہودی فلسطینیوں کے ساتھ نفرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل کی ڈیفنس فورسز غزہ پر وحشیانہ بمباری کرتی ہے اور بچوں اور سویلینز کا قتل عام کرتی ہے تو اسرائیلیوں کو اس پر کوئی ندامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے ذمہ دار بھی خود فلسطینیوں کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ فلسطینی خود امن نہیں چاہتے اور یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ماضی میں بھی یہ پیس آفر کو ٹھکراتے رہے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ہم یہ سب کچھ اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ جائز ہے۔ رافیل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری باتیں اس طرح سکھائی جاتی ہیں جیسے بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، اور حق کے دفاع کو بنیاد بنا کر سب کچھ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کے دکھ درد اور تکلیف کو کبھی سیریس مت لینا، یہ سب جعلی ہے اور دھوکہ ہے، بلکہ یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اصل تکلیف تو وہ ہے کہ جو ہمیں پہنچتی ہے، یعنی اسرائیلیوں کو پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مائنڈ سیٹ کے تحت اسرائیل نے غزہ کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے، فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی تھیوری کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور یہی زائنزم کی اصل بنیاد ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زائنزم کا اصل کام یہودیوں کو پہلے مظلوم ٹھہرانا اور پھر اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا ظلم جائز سمجھنا ہے، اور یہی اسرائیل کی آفیشیل پالیسی ہے۔ رافیل کا کہنا تھا کہ یقیناً کچھ اسرائیلی اس نیریٹو سے اختلاف رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر کی سوچ زائنسٹ والی سوچ بن چکی ہے۔ اب چونکہ ایک پوری نسل یہودیوں کی تیار ہو چکی ہے، ان کی سوچ بدلنا اب ممکن نہیں ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا اب ان کے عقیدے کا حصہ بن چکا ہے۔ غزہ پر شدید بمباری اور قتل عام پر پوری دنیا چیختی رہتی ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کے کانوں پر جوں رینگے۔ اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کو یہ نہ لگے کہ فلسطینیوں پر مظالم اور قبضے کی بھاری قیمت اسے چکانا پڑے گی، اس وقت تک اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، قراردادیں پیش کرتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اپنی فوج لے کر آئیں اور اسرائیل کو دھمکی دیں، یا پھر اسرائیل کا پوری دنیا میں معاشی بائیکاٹ کیا جائے، ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے، ڈیفنس کانٹریکٹس کو ختم کیا جائے، تب جا کر اسرائیل پیچھے ہٹے گا، اور فلسطین کی آزادی کا راستہ بھی اسی سے نکلے گا، کیونکہ ایسی صورت میں مزید ظلم جاری رکھنا اسرائیلیوں کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور وہ یہودیوں کے مفاد کی خاطر فلسطین کی آزادی قبول کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اور یہی زائنزم کا بنیادی اصول ہے کہ جس چیز میں یہودیوں کا فائدہ ہو اور جب تک ہو اس وقت تک وہ کام کیا جائے، چاہے اس میں کسی اور کا نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور کتنا ہی ظلم کیوں نہ ڈھانا پڑے۔ لیکن جب یہودیوں کو نقصان ہو رہا ہو تو زائنزم کہتا ہے کہ اس کام کو فوراً چھوڑ دو، چاہے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہی کیوں نہ ہٹنا پڑے۔ یعنی زائنزم کا عقیدہ یہودیوں کے مفاد کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اسی چیز سے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے رفائل نے پردہ اٹھایا ہے کہ اگر اسرائیلیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو اس کی ذہنیت کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک فلسطینی سرزمین پر قبضہ اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہے، اس وقت تک اسرائیل کبھی بھی قبضہ ختم نہیں کرے گا۔ جس دن فلسطینی سرزمین پر قبضہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اسے یہ لگے کہ اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی، تب وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل 10 دن تک بمباری کرتا رہا، لیکن جیسے ہی دنیا نے نوٹس لیا اور اسلامی ممالک متحرک ہوئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، تو جو بائیڈن کو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر کے اسرائیل کو روکنا پڑا، اور اسرائیل نے فوراً جو بائیڈن کی بات مان لی، کیونکہ اب اگر جنگ مزید جاری رہتی تو اس میں ڈیفینیٹلی اسرائیل کا نقصان ہونا تھا، اور اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، کیونکہ رشیا اس جنگ میں کودنے جا رہا تھا، اور اوپر سے حماس کے راکٹوں نے اسرائیل بھر میں تباہی مچا رکھی تھی، جس سے یہودی پریشان تھے اور پوری مسلم دنیا بھی جاگ رہی تھی۔ اسی لیے اسرائیل کو جنگ بالآخر بند کرنا پڑی، اور اسی میں یہودیوں کا مفاد تھا۔ یعنی اسرائیل نے جو سیز فائر کیا ہے وہ زائنزم کے اصول کے عین مطابق ہے۔ رافیل کا کہنا تھا کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں سفید فام متعصب حکومت پر پابندیاں لگائی گئیں، اسلحہ، اشیاء خوردنوش، سب چیزوں پر پابندیاں لگائی گئیں، جس کے نتیجے میں وائٹ سپر میسس حکومت کا بالآخر افریقہ میں خاتمہ ہوا، اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے تاکہ اسرائیل کو ہیوی پرائس پے کرنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ زائنزم کا یہ جھوٹا نیریٹو اسرائیلیوں کے دماغ میں اس حد تک بس چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو انسان بھی سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کا واحد حل ان کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر انہیں مجبور کرنا ہے، یعنی انہیں سولوشن کے لیے مجبور کرنا ہے۔ اس کے بغیر اسرائیلی نہیں مانیں گے۔ یعنی یہودی بھی اب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ زائنزم ناقابل علاج ہے،
اس کا حل یہی ہے کہ اسرائیل کو اس کے کرتوتوں کے عوض بھاری نقصان پہنچایا جائے۔ اس انکشاف کے سامنے آنے کے بعد اب مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زائنزم کی سوچ کو سمجھیں اور اسی کے مطابق رد عمل دیں، کیونکہ اب یہودیوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ یہ زائنسٹ ریاست ہے، جب تک اسرائیل اپنے ظلم اور ناجائز قبضے کی بھاری قیمت ادا نہیں کرے گا تب تک نہ تو فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی وہ ظلم سے باز آئے گا۔ اور اسی چیز کو آپ کشمیر پر بھی اپلائی کریں، کیونکہ بھارت میں اس وقت ہندوتوا کی حکومت ہے، جنہیں ہندو زائنسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اور اسرائیل کی سوچ میں بڑی مماثلت ہے۔ جب تک بھارت کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنے میں اس کا نقصان ہے، تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور تب تک مسئلہ کشمیر بھی حل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے اسی وجہ سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اسے بھاری قیمت افغانستان میں رہنے کی چکانا پڑ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حکمراں صرف قراردادوں تک محدود رہتے ہیں یا واقعی عملی اقدام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا، یہ محض بات چیت سے حل نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے فوجی راستہ بھی اپنانا پڑے گا اور معاملات اب اسی کی جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔